وزیر اعظم نے 19 دن کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اسی نام کی منظوری دی ہے جس کا فیصلہ آرمی چیف نے کیا تھا، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہی نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، مگر وہ 24 دن کے بعد یعنی 20 نومبر کو چارج سنبھالیں گے۔ پہلے آج وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس کے مطابق وزیر اعظم نے اسمبلی میں موجود افسران کے ناموں میں سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی کی منظوری دی ہے، جو 20 نومبر سے مؤثر ہوگی، جبکہ 19 نومبر تک موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اور پھر اس نوٹیفیکیشن کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق آرمی چیف نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور یہ ملاقات وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان جاری اس مشاورت کا حصہ تھی جس کے تحت آئی ایس آئی کمان کی تبدیلی کی ٹائمنگ اور نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے متعلق مشاورت ہو رہی تھی۔ بیان کے مطابق اس مشاورتی عمل کے دوران وزارت دفاع سے افسران کی ایک فہرست موصول ہوئی اور وزیر اعظم نے تمام امیدواروں کا انٹرویو کیا، جبکہ مشاورت کا فائنل راؤنڈ آج وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہوا اور اس تفصیلی مشاورتی عمل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی 20 نومبر سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بیان میں تصدیق کی گئی کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز کیے گئے، ملاقات کی گئی۔ اس حوالے سے 14 اکتوبر کو دی نیوز میں ایڈیٹڈ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی اور خبر کے مطابق کہ وزیر اعظم عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی کے اہم عہدے کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے افسران کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، مگر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 14 اکتوبر کو ہی رد عمل دیا اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا۔ ایک مخصوص طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نئی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے انٹرویو کریں گے۔ ان عہدوں پر تعیناتی سے پہلے ملاقات ایک عمومی روایت ہے، اس عمل کو بھی متنازع بنانا انتہائی نامناسب ہے، مگر آج انصار عباسی کی خبر درست ثابت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بیان کے مطابق مجوزہ لسٹ میں شامل افسران کے انٹرویو کیے گئے، مگر وزیر اطلاعات نے ان تفصیلات کو مخصوص طبقے کا کھیل قرار دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، جب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا تھا اس وقت سے حکومت نہ صرف کنفیوز تھی بلکہ مختلف وزراء آئے روز اس حوالے سے مختلف بیانات دیتے رہے۔ 6 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کا اعلان کیا، مگر وزیر اعظم ہاؤس خاموش رہا، حکومتی ترجمان بھی خاموش رہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن نے جنم لیا، سوشل میڈیا پر افواہیں گرم ہونے لگی۔ پھر اپوزیشن نے حکومت پر فوج کی ساکھ متاثر کرنے کا الزام لگا دیا۔ اس کے بعد حکومت نے موقف اختیار کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی قانون کے مطابق ہوگی۔ پھر سوال ہوا کہ کیا پہلے قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی؟ پھر حکومتی وزراء بار بار مختلف تاریخوں کا اعلان کرتے رہے، یہ یقین دلانی کراتے رہے کہ فوج اور حکومت کے تعلقات اچھے ہیں اور جلد اعلان کیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا، نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے، اب تک خبر نہیں آئی ہے کہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے؟ سارا جو ہے وہ ان پروسیس ہے، ایک آدھے دن میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کس کو اپوائنٹ کیا انہوں نے؟ پرائم منسٹر نے؟ کوئی سمری آ گئی ہے؟ ابھی میرا مطلب ہے یہ پرائم منسٹر وہ جا رہے ہیں۔ جی بیٹے، پہلے کبھی بھی نہیں بنا، کیوں بنا؟ بیٹے دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کی۔ پرائم منسٹر اصول پر تھے۔ اعزاز یار تو ہی ایوارڈ نہ لے لیا کر، میرا مطلب ہے ڈونٹ آسک سلی کوسچنز، پلیز ڈونٹ آسک سلی کوسچنز۔ تو لاسٹلی نوٹیفیکیشن کا ہو جائے گا اینڈ ہی سیڈ ایوری تھنگ از سیٹل اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ان سیکرٹری۔ کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہ انشاءاللہ پوری نہیں۔ شاہ صاحب آپ کے دور حکومت میں جو بھی آپ تعیناتی کرتے ہیں وہ متنازع ہوتی ہے، چاہے آرمی چیف کی ہو چاہے چیئرمین نیب کی ہو۔ خاٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ خاٹک صاحب سر آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں، پروسیس جو ہے وہ شروع ہے اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ شبلی صاحب آپ کے مطابق کب تک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا؟ کتنے پر امید ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج یا کل میں یہ مسئلہ بالکل اپنے اختتام پذیر ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن معاملات سارے سیٹل ہیں
اور ٹھیک ہو جائے گا. آج جمعہ، اگلے جمعے تک ٹھیک ہو جائے گا. 8 دنوں میں سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نوٹیفیکیشن کا وہ 1-2 دن میں ہو جانا تھا، اگر پہلے اس کا بتا دیں اس میں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی ٹائم پر جو ہے اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے آگے آپ کو کہا تھا اس وقت، میرا خیال تھا ہو جائے گا. یہ میرا خیال ہے آپ سپوکس پرسن سے پوچھیں، فارن منسٹر سے پوچھیں یا ڈیفنس منسٹر سے پوچھیں. اور آخری بات آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، وہ سوال پوچھے جو میری جورسڈکشن میں آتا ہے. خود حکومتی وزراء بھی کنفیوژن کا شکار نظر آیا، مگر اس معاملے میں ٹوئسٹ اس وقت سامنے آیا جب وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عامی ڈوگر نے کابینہ اجلاس کے بعد دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید چند ماہ مزید DGI رہیں. پرائم منسٹر نے صرف کیبنٹ کے ممبرز کو بٹھایا اور انہوں نے تفصیل سے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوہ سے. کسی بھی آرمی چیف کے اور پرائم منسٹر کے اتنے آئیڈیل تعلقات نہیں ہوں، وہ آج تک جتنے میرے تعلقات ہیں. یہ بھی کہا جیسے آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے، اور ظاہر ہے آپ اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں اور ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے اس سارے پروسیس میں، تو جنرل باجوہ بھی کچھ ماہ گزار جاتے ہیں. جنرل فیض کو بھی کچھ ماہ رہنے دیتے. ہاں، جنرل فیض وہاں کچھ ماہ رہ جاتے، اور تاکہ اس ساری سچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تک افغان ایشو سیٹل نہیں ہو جاتا تو 4-6 ماہ تک ان کی تبدیلی نہ ہو. یہ بات انہوں نے کہی میٹنگ میں. اب پروسیس یہ ہوگا کہ اسمبلی واپس جائے گی، 3 یا 5 نام وہاں سے دوبارہ نام آئیں گے منسٹری آف ڈیفینس سے جی تھرو پراپر چینل، اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم منسٹر منظوری کر کے جی انٹرویو دے دیا. اور پھر خبر آئی کہ پارٹی نے اس حوالے سے عامی ڈوگر سے وضاحت مانگی ہے. یعنی آرمی چیف اور وزیر اعظم کی رائے سے متعلق جو اختلاف تھا اسے وزیر اعظم کے قریبی ساتھی عامی ڈوگر نے بظاہر تسلیم کیا. اور آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ 19 دن کے بعد کا جاری ہوا ہے، 19 دن بعد جاری ہوا ہے، اور وہی فیصلہ ہوا ہے جو فوج کی طرف سے کیا گیا. مگر تعیناتی 24 دن کے بعد یعنی 20 نومبر کو ہوگی، اور 19 نومبر تک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی DGI رہیں گے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ DGI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر سول ملٹری تعلقات میں پڑی دراڑ مزید گہری ہو جائے گی. کیونکہ خود حکومتی اتحادی اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں سوال اٹھا چکے ہیں کہ ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں.